السلام علیکم ناظرین، آرگینک شرگینک کے کچن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں ریشے دار، سافٹ، لذیذ، مزیدار چکن شامی کباب کیسے بنائے جاتے ہیں؟ تو چلیے آج آپ کو مکمل گائیڈ کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو ریسپی کو مکمل دیکھیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ اور یہاں پر ہم نے 2 قسم کے شامی کباب تیار کیے ہیں، ایک کو انڈا کے ساتھ فرائی کیا ہے اور ایک کو سمپل فرائی کیا ہے۔ تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر میں نے 750 گرام یعنی 3 پاؤ چنے کی دال لی ہے، جس کو ہم نے صاف کر کے بھگو لیا تھا اور آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد دال کا پانی نکال دیں گے اور ایک پریشر کوکر لیں گے، دال کو پریشر کوکر میں ڈال دیں گے۔ اور یہاں پر میں نے 1 kg بون لیس چکن لیا ہے، جس کو ہم نے موٹے موٹے کیوبز میں کٹوایا ہے۔ ناظرین، قیمہ نہیں لینا، ریشہ دار تیار کرنے کے لیے ہمیں چکن کے کیوبز ہی چاہیے، موٹی موٹی، تو وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے دھو کے۔ یہاں پر میں نے 1 پاؤ آلو لیے ہیں، جن کو چھیل کر موٹا موٹا کاٹ لیا ہے، وہ بھی بیچ میں شامل کر دیں گے۔ اکثر لوگوں کو پانی کی کوانٹٹی کا اندازہ نہیں ہوتا، پانی کم یا زیادہ ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کباب اچھے نہیں بنتے۔ یہاں ہم 1 لیٹر پانی ڈالیں گے۔ 1 کلو چکن، 3 پاؤ دال اور 1 پاؤ آلو، مطلب 2 کلو چیزیں ہیں تو ان کے حساب سے 1 لیٹر پانی جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ کھڑے مسالے جیسے 1 تیز پتہ، 1 بڑی الائچی، 2 چھوٹی الائچی، 1 بادیان کا پھول، 4 لونگ اور 2 ٹکڑے دار چینی کے شامل کر دیں گے۔ اب کچھ پاؤڈر مسالے ڈالیں گے۔ 1/2 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر ڈالیں گے، 1 ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر ڈالیں گے، 1 ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے، 1 ٹی اسپون بلیک پیپر پاؤڈر ڈالیں گے اور حسب ذائقہ اس میں نمک شامل کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم 1 ٹی اسپون پسا ہوا خشک دھنیا ڈالیں گے، 2 ٹی اسپون پسا ہوا گرم مسالہ ڈالیں گے، 2 ٹی اسپون سفید زیرہ سالن ڈال دیں گے۔ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے۔ اب اسی کوکر کو اٹھا کے چولہے پہ رکھیں گے، فلیم کو آن کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم 2 ٹیبل اسپون اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ بھی شامل کر دیں گے اور کوکر کو پریشر کر دیں گے۔ پریشر ہم نے 10 منٹ کے لیے کرنا ہے، تو آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجیے گا کہ آپ کا پریشر کوکر کس حساب سے سٹیم بناتا ہے۔ 10 منٹ کے بعد جب ہم نے پریشر کوکر کھولا تو ساری چیزیں گل چکی تھیں اور لیکن بالکل معمولی سا پانی تھا، تو وہ ہم نے 30 to 40 سیکنڈ ہائی فلیم پہ اس کو جب پکایا تو وہ اس کا پانی خشک ہو گیا۔ تو پانی خشک ہو گیا ہے تو فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں گے۔ مسالہ ہمارا ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ اب اس میں جتنے ہم نے کھڑے مسالے ڈالے تھے وہ نکال دیں گے اور ایک دوری لیں گے، جس کو آپ کنڈی ڈنڈا بھی کہتے ہیں، اس میں ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے کوٹ لیں گے۔ ناظرین، اس کو ہم نے چاپر نہیں کرنا، کوٹنا ہے، کیونکہ ہمیں چکن ریشے کی صورت میں چاہیے، بالکل میش کیا ہوا نہیں چاہیے، تو کوٹنا سب سے بیسٹ رہتا ہے۔ تو آلو سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے۔ آلو ہم نے اس لیے ڈالا ہے، یہ آپشنل ہے، اگر آپ آلو پسند نہیں کرتے تو آپ بے شک نہ ڈالیے گا۔ اس سے ایک تو کباب آپ بعد میں بھی فرائی کریں گے تو یہ سافٹ رہیں گے اور مطلب بہت مزے کے لگتے ہیں۔ تو آلو آپشنل ہے، لیکن ڈالیں تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے، اس کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں اس طرح کوٹنے سے یہ دیکھیں سارے ریشے علیحدہ ہو رہے ہیں۔ چاپ کریں گے تو وہ سارے ریشے ٹوٹ کے بالکل پیسٹ کی فارم میں آ جائیں گے۔ ہمیں پیسٹ نہیں چاہیے، ہمیں اس کا باریک دھاگے طرح کا ریشہ چاہیے، جو کہ کباب میں بہت مزے کا لگتا ہے۔ تو اسی طرح دوری بھی ہم سارے مسالے کو اچھے سے کوٹیں گے اور کوٹ کے اس کو ایک برتن میں نکالتے جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا ریشے دار مسالہ تیار ہوا ہے۔ اس طرح ہم سارا تیار کر لیں گے۔ ناظرین، کباب قیمے سے بھی بنتے ہیں اور بوٹی سے بھی بنتے ہیں، تو ہم نے چکن کی بوٹی لی ہے، قیمہ نہیں لیا۔ قیمے سے ریشے دار نہیں بنتے، بوٹی سے ریشے دار بنتے ہیں۔ یہاں میں نے 2 میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے، جن کو کدو کش کر کے ان کا پانی نکال دیا تھا، وہ شامل کر دیں گے۔ چاپ کی ہوئی ہری مرچ 7 سے 8 لی تھی، وہ شامل کر دیں گے۔ تھوڑا سا ہرا دھنیا لیا تھا، جس کو ہم نے دھو کر کاٹ لیا تھا، یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے۔ اب ہم اس میں 2 انڈے ڈالیں گے، مطلب ہمارے مٹیریل کے حساب سے 2 انڈوں کی ضرورت ہے، تو ہم نے 2 انڈے ڈال دیے۔ اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے۔ ناظرین، اس کی مکسنگ بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے، اس کے جو سارے ریشے کھل کے بالکل روئی کی طرح آپس میں گھل جائیں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ بندھ جائیں، تو اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے۔ ناظرین، مٹیریل ہمارا تیار ہو چکا ہے، اس کو تھوڑا سا ریسٹ دیں گے۔ اب ہاتھوں کو آئل لگائیں گے اور پہلے اس طرح گولا بنائیں گے۔ گولا بنانے کے بعد اس کو فلیٹ کریں گے اور سائڈوں سے اس کو برابر کر لیں گے۔ تو آپ چاہیں تو ہاتھ سے اس طرح ساری یہ مطلب کباب کی شکل دے دیں۔ ناظرین، بازار میں اس طرح کے سانچے بھی ملتے ہیں جو کہ بہت لو کاسٹ پہ اویلیبل ہوتے ہیں، آئی تھنک 40 یا 50 روپیز کا آ جاتا ہے۔
تو یہ لے لیجیے گا. اس کے ساتھ کباب بنانا آسان ہے اور ٹائم کی بھی کافی بچت ہو جاتی ہے اور سائڈوں سے برابر بھی نہیں کرنا پڑتا. بس اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, آئل لگایا ہے سانچے کو, اور اس کو اس کے پیچھے ایک اسپرنگ سا ہوتا ہے, اس کو دبائیں اور اپنی ضرورت کے مطابق اس میں مٹیریل ڈالیں اور اس کو ہلکا سا دبائیں, اور جب آپ پیچھے سے اسپرنگ کو چھوڑیں گے تو آپ کا کباب ریڈی ہو جائے گا. تو یہ اس کے ساتھ ٹائم بھی کم لگتا ہے اور کباب بھی ایکول سائز میں ایک جیسے ہی اتنے ہی مٹیریل کے تیار ہوتے ہیں. اگر یہ آپ کے پاس ہے تو ویل اینڈ گڈ, آپ اس کے ساتھ بنا لیں, ورنہ ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں. تو یہاں پر فریز کرنے کے لیے میں نے لیمینیشن کی تہیں بچھا کے ان کے اوپر کباب رکھتی گئی ہوں. لیمینیشن بچھانے سے یہ آپ اس کو آپس میں چپکیں گے نہیں اور آپ اس کو 2 مہینے تک بھی یوز کر سکتے ہیں, یا جب تک آپ چاہیں تب تک بھی یوز کر سکتے ہیں. ابھی ہم فرائی کریں گے. ایک فرائی پین میں ہم نے آئل ڈالا ہے اور کباب اٹھا کے بیچ میں ڈال دیں گے, اور جب ایک سائڈ سے لائٹ براؤن ہو جائیں گے تو ہم سائڈ اس کی پلٹ دیں گے. اسی طرح دونوں سائڈیں پلٹ کے ہم ان کو دونوں سائڈوں سے کک کر لیں گے. دوسری سائڈ پہ ہم نے توا رکھا ہے اور اس کے نیچے ہلکی سی آنچ چلا دی ہے, اور گرم توے کے سائڈوں پہ جب ہم کباب نکال کے رکھیں گے تو اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے ناظرین, آپ کباب کو اسی طرح سے بھی ریڈی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر انڈا ڈلا ہوا ہے, تو اس طرح آپ بغیر انڈے کے بھی اس کو فرائی کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے گھر میں اس کو اگین انڈا لگا کے فرائی کیا جاتا ہے, تو میں دونوں طریقے سے ریڈی کروں گی. تو کچھ کباب ہم نے ویسے بغیر انڈا لگائے فرائی کر لیے ہیں, اب کچھ جو ہے ہم انڈا لگا کے فرائی کریں گے. میں نے 2 انڈے لیے تھے, ان کو اچھے طریقے سے توڑ کے پھینٹ لیا ہے. اب انڈا لگائیں گے, کباب کو دونوں سائڈوں سے کوٹنگ کریں گے اور اس کو بھی ڈیپ فرائی کر لیں گے. طریقہ کار وہی ہے, جب یہ ایک سائڈ سے کلر آ جائے گا ان کو اور براؤن ہو جائیں گے تو ہم ان کی سائڈ چینج کر دیں گے. ناظرین آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے لو فلیم یا ہائی فلیم پہ ان کو فرائی نہیں کرنا. لو فلیم پہ فرائی کریں گے تو یہ ٹوٹیں گے, ہائی فلیم پہ فرائی کریں گے تو یہ جلدی براؤن ہو جائیں گے. تو میڈیم آنچ پہ آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے. فرائی کرنے کے بعد ہم ان کو بھی گرم توے پہ نکالیں گے اور سائڈوں پہ رکھ دیں گے تاکہ آئل سارا ایکسٹریکٹ ہو کے درمیان میں جمع ہو جائے اور یہ بالکل آئل فری ہو جائیں. ناظرین ماشاءاللہ مزیدار سے چکن شامی کباب ریڈی ہیں. آپ بھی بنائیے گا, خود بھی کھائیے گا, دوسروں کو بھی کھلائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی میں.